یار مولوی صاحب تھوڑا سا پیار سے بات کیا کرے. میں کہوں جب بھی پا کے تیری چمی لے کے مسئلہ سمجھا بھائی تو کیا پیار مانگنا بھائی نہیں توجہ فرما رہے آپ تینوں کی چمدا کی ہے تمہیں یہ دس خدا کے بندے اس سے زیادہ پیار کیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے دنیا داروں کے سامنے جھکنا بند کر ورنہ یہی جھکتا رہے گا. رب کے سامنے جھک جا رب تمہیں جھکنے دے گا ہی نہیں. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات تھوڑا سا جاگو یار مہربانی کرو ذرا نمازیں پڑھا کرو نماز کی طرف تشریف لے کے آؤ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کوئی نہیں آ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب سے زیادہ پسند تھی فرائض میں سے عظیم الشان عبادت اور میرے حبیب کو بہت پسند میرے رب کو بہت پسند ہے. کہی نا کبھی سجدے کی لذت حاصل تو کر. اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا تو سنیے حلیت الاولیاء شریف میں حدیث ہے فرمایا اگر کسی کی نظر کسی خوبصورت عورت پہ پڑ جائے اور وہ فوراً اپنی نگاہ ہٹا لے کہ مجھے اللہ رسول نے روکا میں نے اس کو نہیں دیکھنا یہ میرے لیے دیکھنا حلال نہیں ہے جبکہ اس کے غیر محرم ہے محرم کو دیکھنا بھی ثواب ہے. فرمایا اگر وہ نگاہ ہٹا لے اللہ تعالیٰ اس بندے کو سجدوں کی لذت عطا فرما دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں نماز میں ہمارا جی نہیں لگتا ہے تو میں نے کہا ذرا اپنی موبائل کی خبر لو نا اس میں کیا کیا ہے اپنی تنہائی کی خبر لو نا تنہائیوں میں بیٹھ کے کیا کچھ نہیں دیکھتے ہو. جو اپنی آنکھوں سے گند دیکھتا ہے نا شیشہ بھرا جائے گا. خدا کے لیے نگاہوں کی حفاظت کرو. بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا روحانیت کی منازل کو چڑھ نہیں سکتا. اور یہاں پر تو بعد روحانی گدیوں پر بیٹھنے والے تب تک پیر کہلواتے نہیں جب تک ان کے قریب عورتوں کا جمگٹا نہ ہو. اور ایسے تو تھے ہی تھے اور جن کو ہم پاس موقعوں پر سمجھاتے بھی ہیں اور سمجھا بھی رہے ہیں اور جو نہیں سمجھتے ان کو ہم کسی اور طریقے سے نہیں سمجھاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر 8-10 دن سے ایک ویڈیو ہے ایک بہت جناب عورت ہے اس نے عجیب و غریب لباس پہنا ہوا ہے اور انڈیا کی ہے وہ اچھا انڈیا کی ہے. حضرت نے مجھے آسانی کر دی میں سوچ رہا تھا بھی ہے کتے وہ جناب علی ایک بندہ سامنے بیٹھا کر مجھے بھی پان رہی ہے ان کو اپنا سیز دیکھو تو بندے دا دیکھو. میں نے کہا نہیں 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 یہ نہیں سیز یہ تجھے بھی پاؤنی تھی تو میں داخلی میں کو بندہ کال بات کرے آپ کو ایسا ایسا مگر ہلکی ہلکی چترول بھی تو ہونی چاہیے نا. میرے کو ویسے ہوتا تھا بندہ ہے سمجھ تو انوری آ گئی ہوگی جو فرما رہے تینوں پتہ لگ جاتا کہ کسی نے جب پھپایا ہے اور میری سنتی پئی قوم اور جو کہ وہ مرد کو جب بھی ڈال رہی ہے یہ حالت یہ خدا کی قسم ان لوگوں نے اہل سنت کو شرمندہ کر کے رکھ دیا. روحانی لائن اس واسطے تھی مردوں اور عورتوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا جائے اور اہل سنت کے احباب خدا کریے تم بھی آنکھیں کھولو کن کو چوم رہے ہو. اجل وہ صحیح العقائد صحیح العمال ہے اس کا سلسلہ متصل ہے وہ علم شراب جانتا ہے پھر چوما یہ نو جام کے ماں نے نہیں چٹیا ان چٹی جاتے ہو. خدا کا خوف کرو بہتر ایسے بے حیا بھنگی چرسی نہ چاہیے چڑے والے یہ 3 سال غسل نہ کرنے والے یہ کتے لگانے والے بیر بتانے والے لکی رانی سرکس میں جانے والے اور یہ پیر نہیں ہوتے. یہ یزید کے گدی نشین ہے حسین کا گدی نشین وہ ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے رب کے قرآن کے تلاوت بھی کرتا ہے. خدا کریے اس مسئلے کو سمجھو لیکن یہاں پر لگے ہاتھوں ایک بات اور بھی کر دوں حقائق ہوتے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے نا 2 نمبر پیروں کی تصویریں نانگے شاہ ہے یہ ٹانگے شاہ ہے یہ لزوڑی شاہ ہے یہ توڑی شاہ ہے یہ کھوتے شاہ یہ گھوڑے شاہ ان کی تصویریں لگا کے یہ کامے شاہ ان کی تصویریں لگا کے وہ کہتے دیکھو جی سنیوں کے 2 نمبر پیر ہیں ہمیں کیا چوپکار ہو یہ 2 نمبر پیروں کی تصویریں لا کے قوم نو بلیک میل کرنا لیا. اگر اپنی ماں کا دودھ پیتے ہی نا تو کبھی الیاس قادری ورگے 1 نمبر پیر کی تصویر لا کے
मिजाज ये है, हमसे नहीं बर्दाश्त होता। खुदा के बंदो, कब तुम सब संभलोगे? और तुम्हारे ताजदारों में तो बाबा फरीद जैसे हैं, और तुम्हारे ताजदारों में तो मेरे दादा जैसे हैं, तुम्हारे ताजदारों में तो मेरे बाबा बाहू जैसे हैं, मेरे खाजा जैसे हैं। और यहाँ तो जमाते अली है, मेहरे अली है, गौसे जली है और मौला अली है। हमारे तो ऐसे ताजदार हैं, तुम जिनके पीछे चल पड़े हो। मौला अली वो थे, शाह वलीउल्लाह वो, जैसे दिल्ली जैसा बंदा लिखता है, आप जब घोड़े पर बैठने लगते थे, एक रकाब में पांव रखते, कुरान शुरू होता था, दूसरी में पहुंचने से पहले खत्म हो जाता था। और मैंने कहा, भंग पी के अली को मारने वालों, हया करो, भंग पी के नहीं, कुरान पढ़ के अली को याद करो। और कान खड़े कर रहे, पकड़ भी लिया तो सही है। जो कहते हैं कि सुन्नी अली का जिक्र थोड़ा करते, मैं कहा चल है बदमाशा, तू कहता सुन्नी अली का जिक्र थोड़े करते। हाँ, तेरे तरह हम सहाबा को बुग़्ज़ निकाल कर, सहाबा के गंदी जुबान इस्तेमाल करके अली का जिक्र नहीं करते, हम उनको भी सलाम करते हैं, मौला अली की शान भी बयान करते हैं। जो है तगड़े हो, मदीने जाओ, बैठे हो। इसलिए मैं बात बता रहा हूँ, खुदारा ये हकायत होते हैं। मुझे हजरत कई मरतबा, ये हजरत असद भाई और दीगर जितनी उलमा पे, मुझे कई मरतबा कहते हैं, लगता है थोड़ा सा ना आप थोड़ा सा सख्ती करते, थोड़ा सा। मैं आकर वो इतना दांग ला दिया है, टिश्यू पेपर ना लाच दा नहीं टिश्यू पेपर ना लाना सब कितना करके नहीं, एक मार तो मारना पैना, तो मैं कर एक मार तो छोटे पट के रख देता। हर दिलों के ऊपर भी दुनिया का जंग चढ़ा हुआ है, तो मैं तो हाँ रिजवी मलांग, समझ आइए ना? ऐसे ही थोड़ा ऐसे वास्ते हाथ टाइम रखी जाए भाई, ये दुनिया का जंग उतरे थे मदीने वाले तरह के चढ़ जावे। थोड़ी दवाई कोई नहीं खाता हुंदा, पर एक चमकी टप जावे ना तो आराम पक्का पक्का आ जाता है। थोड़ी सी ये दवाई देता हूँ, खुदा के लिए इसको ले लिया करें। इसलिए हम कभी ना तुम्हारे मुंह को देखते हैं, ना तुम्हारे घरों के कपड़ों को देखते हैं, और झंडों को, ना तुम्हारे कपड़ों को, ना ही देखने लिए किन्ने गौर ना देख रहे, भूता बैठा या प्यार ना देता, थोड़ी सेहत असर ही नहीं पैदा, क्योंकि हम जग नहीं राजी करते, मेरे मुर्शिद का सदका हम रब राजी करते। ये इंतजार में नहीं रहे कि जेड़े बना के जे बैठे बैठे छेती सीटों सानू लोड़ ही कोई नहीं, तो मेरा पैगाम ले जा, मेरा बोल पूरा हो जाए। सुभान अल्लाह। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम नमाज की तरफ तवज्जो करेंगे, और ये जितने दो नंबर लोग अकीदे के मामले में, अमल के मामले में, इन दरिंदों से बचोगे इंशाअल्लाह। है आपको तुम्हारे सामने, हर नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद जेड़े नंगे हो गए, सानू केड़ी लोड़ नाम लेना। बहुत फिर जरा तकड़े होके बहुत कई मत लेकिन चलो गल करना डर जाने वाली हुन की होने लगा, कुछ भी नहीं किया होना, हक गल ਤੁਹਾਡੇ सामने हो। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? तो मैं बात ये कर रहा हूँ, दो नंबरों की तस्वीरें लगा के कौम का दिमाग खराब करने वाले, कभी हिम्मत करना एक नंबर की भी तस्वीर लगा। और दुनिया में बहुत हैं जो कामिल हैं, समझ आ रही है ना? हाँ, जिसका पीर कामिल है, सहीउल अकाइद, सहीउल अमाल, सहीउल अफआल, बिल्कुल उसकी तस्वीर आम कर दो, बताओ हमारा ये मुर्शिद है। इधर आइए, अगली बात भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं। दोस्तानी अजीज, वल असर, नमाज असर की कसम। अब बात समझ आई है? आगे चलिए। ये जो वल असर है ना, इससे मुराद वक्त असर है। एक था नमाज असर और दूसरा क्या है? वक्त असर। वक्त असर, इसकी कसम। अच्छा, वक्त असर की क्यों कसम उठाई? नमाज असर की तो इसलिए उसकी मैं वजाहत बता चुका आपको। वक्त असर की क्यों? बाद मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, ये जो वक्त होता है ना, इसका हमारी तबीयतों के साथ और हमारे साथ बड़ा खास ताल्लुक है, और इस वक्त में हमें इबादत करनी चाहिए। तवज्जो नहीं फरमा रहे, इसका बड़ा खास हमारे साथ ताल्लुक है, और इस वक्त के साथ हमें मानूस होना चाहिए कि हम इस वक्त में इबादत करें, तो आप करें, हमें ये फायदा होगा। का वो कैसे भाई? मसला खुला नहीं है बेटे, वो जरा थोड़ा सा मेहरबानी फरमाइएगा। फरमाया वजह यह है, जब बंदा मरने के बाद कब्र में जाता है ना, तो उस वक्त जब उठा के बिठाया जाता है,
تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے عصر کا وقت بس جانے والا ہے اور مغرب ہونے والی ہے. قبر کے اندر یہ ٹائم دکھایا جاتا ہے. تو یہ بھی فرما رہے آپ حضرات, سمجھ آ رہی ہے جناب؟ قبر کے اندر یہ تھوڑا سا بس یہ وقت جا رہا ہے عصر کا اور مغرب کا اندھیرے چھانے والے ہیں. ایسا کوئی اگر اس کی عادت ہو عصر کی نماز پڑھنے کی, بزرگ فرماتے اگر اس وقت میں وہ عبادات اور دعات میں مانوس ہو, اس کی عادت ہو, تو فرمایا کہ جب وہ دیکھے گا نہ اٹھ کے تو وہ سب سے پہلے کہو نماز کا ٹائم کیا ہے, میں نماز پڑھوں. فرشتے کہتے ہیں اس سے کیا سوال کرے, سارے جواب تو دے بیٹھا ہے نماز کوئی بات سمجھ آئی آپ؟ تو اس واسطے یہ وقت عصر یہ بھی کوئی عام وقت نہیں ہے, یہ وقت بڑا خاص وقت ہے بابا. اس وقت کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کرو, اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھو, ذکر کرو, تلاوت کرو, اس وقت کے اندر اپنے آپ کو مانوس کرو. اب بات سمجھ آئی آپ؟ وقت عصر کی قسم کیوں اٹھائی یہ اصل. اچھا لگے ہاتھ میں ایک بات اور بھی بتا دوں آپ حضرات کو. قبر کے اندر تو یہ وقت مناظر دکھائے جائیں گے, کچھ ایسا وقت ہوگا, تشبیہ دی گئی ہے. جنت میں جب جائیں گے تو وہاں نہ چاند ہے, نہ سورج ہے, نہ ستارے ہیں, نہ بادل ہیں, تو وہاں پہ کیسا موسم ہوگا؟ یہ بھی کوئی بات ہے نا, لگے آپ کو میں قبر کا تو یہ ہے, بعض مفسرین اکرام نے لکھا ہے, لیکن یہ کہ جنت کا کون سا ہے لگے آپ کو. میں نے کہا چلو مسئلہ حل ہو جائے. مفتی احمد یار خنیمی گجراتی اور دیگر جتنے بھی کبھی پڑھے تو لطف بڑا آتا ہے. بزرگوں نے یہ بات کو واضح کیا ہے کہ جنت کے اندر جو وقت ہوگا نا وہ بڑا میٹھا, بڑا پیارا, بڑا ہی اچھا سہانا وقت ہوگا جس کو ہر بندہ پسند کرے گا. کون سا؟ تشبیہ دی ہے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے جو میٹھا میٹھا موسم ہوتا ہے نا, میٹھا میٹھا موسم جس میں بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں سانس بھی لمبی لوں, بڑا پیارا موسم ہے, میرے اندر تک ٹھنڈ جا رہی ہے. فرمایا جنت میں سدا سدا کے لیے کچھ ایسا موسم رہے گا. Are you understand? بات سمجھ آ گئی ہے؟ نئی گلاں بھی یاد کر لیا کرو, خیر ہے, ٹھیک ہے جی. اس واسطے نا عصر کے ٹائم سے اگر مانوس رہنا ہے تاکہ عبادات طاعات اور قبر میں فائدہ ہے, تو کیا خیال ہے فجر کے ٹائم کے ساتھ مانوس نہ ہو جائے, جنت میں یہی ہوگا. یعنی اس کی تشبیہ دی گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ گرامی قدر حضرات, اس واسطے اس وقت کے اندر بھی کوشش کریں, تلاوت کریں, ذکر کریں, فکر کریں. اور بسا اوقات اب تو ایسا کچھ چینجنگ آ چکی ہے, رات لیٹ سوتے ہیں اور صبح لیٹ اٹھتے ہیں, کچھ ایسا ہو گیا ہے. اور افسوس ہوتا ہے اس ماں پر, بچہ ساری رات گیموں کھیلتا رہتا ہے, نیٹ کے ذریعے پتہ نہیں کارٹون اور کیا چھوٹو موٹو دیکھتا رہتا ہے. یہ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں, جب تجد کا وقت آتا ہے تو ماں آ کے کہتی ہے جلدی سو جاؤ ورنہ میں تیرے باپ کو بتاؤں گی کہ تو ساری رات جلدی کرو, تو میں سکول جانا ہے. ہائے افسوس, یہ وقت تھا بچوں کو جگانے کا کہ بیٹا اٹھو تہجد پڑھ لو, بیٹا اٹھو قرآن پڑھ لو, بیٹا اٹھو نیک وقت ہے, اچھا وقت ہے, پیارا وقت ہے, قبولیت کا وقت ہے. یہ اٹھانے کا وقت تھا اور ماں سلا رہی ہے. ایمان سے بتائیں بچہ سلایا یا اس کا مقدر سلایا؟ مقدر سلایا. کیسے پتا چلے گا ان باتوں کا؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں لے کے آؤ, نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرو, اس کے مطابق ہم اپنے گھروں میں بھی رہیں گے نا, انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ باتیں کون سنیں, کدھر جائیں؟ سارے معاملات ہی اب تو شادیاں ہیں تو رات کو ہو رہی ہیں, ولیمے ہیں تو رات کو ہو رہے ہیں, ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور پھر گاڑیاں اتنی تیز بھگاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, رنگ میں بھنگ ڈل جاتا ہے, ڈلتا ہے کہ نہیں ڈلتا؟ سیانے بزرگ کی بات مانتا ہی کوئی, بلکہ سیانے بزرگوں کو کس لیے فوتیاں ہو جائیں تو سیانے بزرگ کو بھیجتے ہیں, بابا جان فلاں فوت ہو گئے, جنازہ پڑھ لیں, اس کا فاتحہ پڑھ لیں, اس کے ختم پہ چلے جائیں. شادی ہو گئے, ابا جی تسی گھر رہو, میں آپ ہی ہو نا, شادیوں پر پہنچ جاتے ہیں. اور کیا وہ دم مچاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے؟ اور سیانے کہتے ہیں بابیاں تو بغیر بکریاں نہیں دے چلدیاں. اس گل کو کوئی نہیں سمجھتا, نہیں توجہ فرمائی نا آپ حضرات. واہ بھائی واہ, تبدیلی والی قوم کو کتوں سمجھتا. ناراض نہ ہونا بھائی, ناراض نہ ہونا, آپ تو میرے داتا کا لنگر کھانے والے ہیں, لیکن یہ پوری دنیا پیغام سنے گی, ہو سکتا ہے کسی کے دل میں چوٹ کر جائے. بزرگوں کو پیچھے چھوڑ کے سارے معاملات آپ کر رہے ہیں. اور بس کرو پاجی, تینوں پتہ بھی نہیں ہے, تیرا وہ نیمو بر بھی جنہ انہوں کا تجربہ ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اپنے بزرگوں
لوگوں سے ضرور مشاورت کیا کریں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہیں دور نہ چلی جائے. وقت عصر کی قسم اس لیے اٹھائی کہ یہ وقت تمہیں دکھایا جائے گا, اس وقت کے ساتھ مانوس ہو جاؤ. اب اس کی تیسری تفصیل بھی سنیں. یہ جو والا عصر ہے اس سے مراد فرمایا عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ زمانے. فرمایا ہمیں زمانے کی قسم ہے. تو اللہ نے اگر زمانہ ہی مراد لیا جائے تو زمانے کی قسم کیوں اٹھائی؟ سن لیں, اس کی پہلی تفصیل یہ ہے. اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے, یہ مفہوماً آپ کو سنا رہا ہوں, کہ لوگ مجھے گالی دیتے ہیں. صحابہ کرام نے جب سنا پریشان ہو گئے, حضور کون ہے جو اللہ کو گالی دے گا؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے جب لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں نا کہ گندا زمانہ آ گیا, گندا ویلا آ گیا, فرمایا وہ اللہ کو گالی دیتے. زمانے کا کیا قصور ہے؟ زمانہ ہے کیا؟ دن چڑھ رہا ہے, ڈوب رہا ہے, رات آ رہی ہے, دن آ رہا ہے, یہی زمانہ ہے نا. یہ تو 1400 سال پہلے بھی ایسے ہی سورج چڑھتا تھا, ڈوب جاتا تھا. زمانہ تو وہی ہے. زمانے کو گندا نہ کہو, زمانے میں رہنے والے گندے ہو گئے تو انہیں گندا کہو. فرمایا کہ زمانے کو گال کیا جو زمانے کو دیتا ہے. زمانہ چونکہ رب نے بنایا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ تو میری بنائی چیز کو گالیاں دینا شروع ہو گئے. ہاں جی, گندا زمانہ آ گیا. اور بڑی عجیب و غریب باتیں, مثالیں میرے ذہن میں بہت ہے اور میں بہت زیادہ سبق سنانا چاہتا ہوں. سمجھ آپ کو بات آ گئی. زمانے کو گندا نہ کہو. زمانے میں رہنے والوں, زمانے کو گندا تو ہمارے کرتوتوں نے کر دیا ہے. ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا. اور اس کا نعرہ بڑے بڑے مبلغین اسلام نے لگایا, لیکن ایک مرد مجاہد وہ بھی ہے جس نے کہا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. کبھی ہم سارے کے سارے بات مان لیں نا, انشاءاللہ قتل و غارت بھی ختم ہو جائے گی, بد عملی, بد سکونی, یہ بے چینی, یہ تلخی, یہ ختم ہو جائے گی. ہر طرف مصطفیٰ کی سنتوں کی بہار آ جائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کوئی دوستانی عزیز, اصل یہ حقائق ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. قصور کسی کا ہے, گالی زمانے کو دی جا رہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان کو کہو اللہ کو گالی نہ دے. کیا مطلب؟ زمانے کو گالی نہ دے. زمانہ رب نے بنایا, زمانے کا تو قصور ہی نہیں ہے. تم اپنے اعمال کو بدلو. عزیزان محترم, اس واسطے اپنا محاسبہ بھی کرتے چلے جائیں, اپنے آپ کو بھی دیکھیں ہم کر کے آ رہے ہیں. اور گندا زمانہ آ گیا ہے, ابھی بھی اپنے آپ کو سنبھالنے والے نہ سنبھالیں. فرانس نے جو کام کیا ہم لعنت بھیجتے ہیں, اور جو ان کے حامیہ ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. اور یہاں آج وہ نہیں بھی مانیں گے تو لعنت تو پھر بھی انہیں پر ہی ہوگی نا. نہیں جو فرما رہے آپ. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ہمارے لوگوں نے ریلیاں نکالی, جلوس نکالے. میں نے کہا یار جس نے اس نے نیت سے کام کیا ہے ٹھیک کیا ہے. ابھی اس کے صدر کی تصویریں لگی, اوپر سے پاؤں گزر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. نفرت کا اظہار سرے بازار کریں گے, بالکل کریں گے. اس کا کوئی ماننے والا ہو, ہم دوسرے ٹانکے اس کے اوپر سے گزر جائیں گے. ہم سے کوئی بندہ ان کے بارے میں خیر کی توقع نہ رکھے. سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ قدر کی جائے تو پھر حضور کی قدر کر لیں. کسی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, اے سانو جو کوئی بجلی مہنگی کر لو, پیٹرول مہنگا کر لو, جو کرنا کر لو, پر ساڑھے آقا دے خلاف گال نہ کرے. یہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے. صحابہ کرام کے خلاف کوئی کتا نہ بھونکے. سمجھ آ رہی ہے؟ اہل بیت کے خلاف کوئی کتا بکواس نہ کرے, کوئی خنزیر بکواس نہ کرے. اور یہاں پر کوئی بدماش بکواس نہ کرے. یہی تو اللہ والے ہیں جنہوں نے دین یہاں تک پہنچایا. بس. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں ذرا اس کو سمجھنا. یہ سارا کچھ ہو گیا ہے, حقیقت پتہ کیا ہے؟ شادیاں ان کیسی ہو رہی ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں کہ فرانس مرد آباد. ناراض نہ ہونا. گھروں کے فیشن ان جیسے ہیں جو گھر بن رہے ہیں, یہاں یہ ہے, یہاں یہ ہے, پتہ نہیں کیا. اب تو گھروں کے اندر کتنی بلیاں, کتنے مورتیاں. کیوں بھائی؟ گھر ان جیسے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں فرانس مرد آباد. اپنا جتنا بھی کلچر ہے اس کو بدل کے ان والے کام کر کے فخر کیا جا رہا ہے فرانس مرد آباد. رسمیں ان کی اپنائی جا رہی ہیں فرانس مرد آباد. کہڑے صاحب دے نال بھائی